بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں، خدا کی یاد کا مفہوم اپنے نفس کو فراموش کر دینا ہے، اور جو شخص خدا کو خدا کے ذریعے شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہے، لیکن جو اپنے نفس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے، اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا اس کو تاریکی کا خطرہ نہیں رہتا۔ آج انشاءاللہ سورہ شرح کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا۔ آیت نمبر 3، جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ کو سخت گراں گزر رہی تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے، لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی لینا سخت غلطی ہے۔ اول تو لفظ وزرا کے معنی لازمن گناہ ہی کے نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خواہ خواہ برے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن میں مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہلوایا گیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، یعنی میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کردار کے انسان بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چھپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، معاذ اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے نا واقف نہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص کوئی چھپا ہوا داغ اپنے دامن پر لیے ہوئے ہوتا اس سے خلق خدا کے سامنے برملا وہ بات کہلواتا جو سورہ یونس کی مذکورہ بالا آیات میں اس نے کہلوائی ہے۔ پس در حقیقت اس آیت میں وزرا کے صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زورداروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک کہ اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بارے گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ نہ صرف
عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا تھی۔ آیت نمبر 4، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقے سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع ذکر کا کام اس نے خود آپ کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ کھچ کھچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ہے، جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے تھے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچ گیا اور مکہ کے گوشہ گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔ اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑا ہے۔ کفار مکہ کا پروپوگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے، اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور و نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے اکابر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی و خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت و اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبر گیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔
10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلافت راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعے کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کی ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند ابو یعلا، ابن منذر، ابن حبان، ابن مردویہ، ابو نعیم، بعد کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، تو رحمان، تو رحیم، تو وہاب، تو رازق، تو نور، تو مالک، تو قدوس، تمام صفاتیں اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مالک، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ مالک، تو رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر اور ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔